یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 17B ہے اور یہ ان اوفینسز کی بات کرتا ہے جو ریلیٹڈ ہیں الیکٹریسٹی سے۔ اس سے پہلے کا جو چیپٹر تھا 17A وہ اوفینسز ریلیٹنگ ٹو آئل اینڈ گیس کے بارے میں تھا۔ یہ جو 17B ہے یہ اسی کا الیکٹریسٹی ورژن ہے۔ اس چیپٹر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چیپٹر ہے یہ اوریجنل پینل کوڈ جو 1860 میں ڈرافٹ ہوا تھا یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ الفابیٹ، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کسی پروویژن میں یا کسی چیپٹر میں الفابیٹس لکھے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کی انسرشن ہے۔ چونکہ یہ جو پینل کوڈ ہے یہ 1860 میں ڈرافٹ ہوا تھا اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بجلی کی جو چوری کی وہ عام بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ جو گریڈ اسٹیشنز ہیں وہ موجود رہے گی اور الیکٹریسٹی کا اس زمانے میں الیکٹریسٹی اتنی ہوتی بھی نہیں تھی۔ اور پھر برٹشرز نے 1910 میں جا کے ایک الیکٹریسٹی ایکٹ جو تھا وہ بنایا تھا الیکٹریسٹی کے لیے۔ 1910 سے لے کر جو 2013 ہے اس وقت تک پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کی ٹیپٹ ہیں وہ اسی ایکٹ کے ذریعے سے ریگولیٹ ہوتی تھیں۔ اور آپ خود سوچیں گے کہاں 1910 کا دور جہاں بجلی نہ ہونے کی برابر تھی پاکستان میں، اور کہاں یہ 21st سینچری کا۔ بٹ پھر 2013 اور 2014 میں ایک جو پریزیڈنشیل آرڈیننس ہے اس کے ذریعے سے یہ جو چیپٹر ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ میں انسرٹ کیا گیا۔ پھر کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے ذریعے سے لا انیکٹ کیا جاتا ہے تو آرڈیننس صرف فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، چونکہ یہ جو آرڈیننس ہوتا ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے اور پھر ری پرومولگیشنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان پروویژنس کو پھر پرماننٹ جو اسٹیچوٹری پوٹنگ ہے وہ دینے کے لیے یعنی جو کرمنل لا میں جو 2013 کا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے نا اس کو 2016 میں جو ہے پھر اس کو پاکستان پینل کوڈ میں سبسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ پاکستان پینل کوڈ میں کب انسرٹ کیا گیا ہے، یہ انسرٹڈ بائی ایکٹ نمبر 2016۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ کب بورن ہوا ہے تو یہ بورن ہوا ہے 2013 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے سے، اور پھر اس کو پرماننٹ جو ہے کر دیا گیا 2016 کے ایکٹ میں۔ اور سملرلی یہ کہ جو 2016 کا ایکٹ تھا اس میں جو اوپر والا چیپٹر تھا جو 17A ہے اس کو بھی اسی ایکٹ کے ذریعے سے انسرٹ کیا گیا تھا، حالانکہ وہ جو چیپٹر تھا وہ پاکستان پینل کوڈ میں 2011 میں ڈالا گیا تھا۔ وہ 2011 میں انسرٹ کیا گیا تھا اور پھر 2016 میں اس کے لیے ایک اسپیشل لا جو ہے دا ایکٹ آف آئل اینڈ گیس تھیفٹ سے ریلیٹڈ ایک جو اسپیشل لا ہے وہ بنایا گیا۔ چونکہ پاکستان پینل کوڈ میں الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ کوئی پروویژنز جو موجود نہیں تھے تو اگر کوئی الیکٹریسٹی تھیفٹ کمٹ کرتا تھا تو ان کو جو نارمل تھیفٹ کے سیکشنز ہیں ان کے انڈر یا جو مسچیف کے سیکشنز ہیں ان کے انڈر ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا جو کرمنل ٹریسپاس ہیں اور ان کی یعنی ان سیکشنز کے اوپر مینلی ریلائنس کیا جاتا تھا۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کی جو اکانومی ہے اس کا دارمدار کس کے اوپر ہے؟ الیکٹریسٹی کے اوپر ہے۔ جو انڈسٹریز ہیں، ہاسپٹلس ہیں، جو پورا کمیونیکیشن سسٹم ہے اور ڈیلی لائف کی جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں یعنی الیکٹریسٹی اس کا ایک مین پارٹ بن گئے ہیں۔ جو الیکٹریسٹی تھیفٹ ہیں یا جو انلیگل کنیکشنز لوگ لگاتے ہیں، جو میٹر میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو اگر کوئی ڈیمیج کرتا ہے تو یہ صرف جو الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا فنانشیل، بلکہ اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کاز ہوتی ہے اور جو پورا الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے یہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پبلک سیفٹی ہے اس کے خطرے اور جو نیشنل اکانومی ہے نا اس کو بھی نقصان اس سے پہنچتا ہے۔ اور یہ سب کس وجہ سے کہ اگر الیکٹریسٹی کی تھیفٹ کمٹ کی جائے یا جو الیکٹریسٹی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ آبویسلی پھر بدلتے وقت یہ ضرورت تھی کہ الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ جو کرمنل پروویژنس ہیں وہ انسرٹ کیے جائیں، اس وجہ سے یہ چیپٹر پھر ہمارے پاس آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 462G کو۔ اس میں بہت ساری جو ڈیفینیشنس ہیں وہ دی گئی ہیں، اور یہ جو ڈیفینیشنز ہیں نا اس میں کچھ جو ٹرمس ہیں جو نیپرا ایکٹ ہے 1997 کا اس سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں یہ جو ایکٹ ہے یہ ایکٹ ہے اس کو
سو یہ دا ریگولیشنس آف جنریشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کا. سو اس کا اگر ہم ڈیفینیشن کلاس دیکھیں یہ سیکنڈ والا، تو اس میں بھی بہت سارے جو ریلیونٹ ٹرمس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ جیسے آپ یہاں پہ بھی کنزیومر دیکھ سکتے ہیں، ڈسٹریبیوشن دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کی اس کلاس میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنزیومر اور ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے. سو اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ایک سوال آیا ہو کہ جب یہ ایکٹ موجود تھا 1997 میں، تو پھر اس چیپٹر کو پاکستان پینل کوڈ میں انسرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں یہ جو ایکٹ ہے نا، یہ ایک اسپیشل ایکٹ ہے، اسپیشل لا ہے الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریگولیٹری لا ہے، یہ ایک کرمنل لا نہیں ہے، یعنی پینل کوڈ نہیں ہے. سو اس قانون کے تحت جو بجلی کی چوری ہے اس کی جو کیسز ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے اور اس کی جو جوریسڈکشنس ہیں وہ بالکل الگ ہیں. کیونکہ یہ جو نیپرا ایکٹ ہے نا، اس کا مقصد ریگولیٹری تھا، یعنی اس کا جو مقصد تھا یہ ملک میں جو کارپوریٹ اور ریگولیٹری فریم ورک ہیں وہ اسٹیبلش کرنا تھا. یعنی اس ایکٹ کا جو کام تھا، جو کمپنیز ہیں نا، الیکٹرک کمپنیز ہیں جیسے کے الیکٹرک ہیں یا لیسکو، تو ان کو بجلی بنانے، بجلی بچانے اور ٹرانسفر کرنے کی جو لائسنس ہے نا وہ دینا تھا. اور ساتھ ساتھ یہ جو ایکٹ ہیں یہ بجلی کی جو قیمت ہے یعنی جو ٹیرف ہیں وہ بھی مقرر کرتا تھا. اور اس کا جو ایک اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو کنزیومرز ہیں یعنی جو بجلی یوز کرتے ہیں اور جو کمپنیز ہیں جو بجلیز بناتی ہیں ان کے درمیان جو بلنگ کے ایشوز ہوتے تھے یا جو بزنس رولز تھے ان کو ریگولیٹ کرنا بھی تھا. یعنی اس میں کرمنل آفینسز یا پولیس کو ڈیل کرنے کا میکینزم موجود ہی نہیں تھا. اور پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس میں اگر کوئی کرمنل پنشمنٹ جیسے کوئی سزا ہے، امپریزنمنٹ ہے یا کوئی اور سزا اگر دینی ہو تو وہ ہمیشہ پاکستان پینل کوڈ یا کوئی اگر اسپیسیفک کرمنل پروسیجر ہے نا تو اس کے مطابق جو ہے وہ دی جاتی ہیں. سو اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ کرمنل اوفینسز ہیں اس کو پاکستان پینل کوڈ، کیونکہ جو پاکستان پینل کوڈ ہیں یہ جو PPC ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک پینل لا ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگ جو سزائیں ہیں وہ مقرر کی جا سکیں اور جو اوفینڈرز ہیں ان کو دی جا سکے. کون سے اوفینڈر؟ جو پرٹیکولرلی الیکٹریسٹی کے اگینسٹ کرائم کمٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو چیپٹر نمبر 17B ہے اس کو انسرٹ کیا گیا تاکہ جو عام کورٹس ہیں اور جو پولیس ہیں ان کو باقاعدہ طور پر امپاور کیا جا سکے کہ وہ ان اوفینڈرز کے اوپر یعنی FIR بھی کریں، اور جو کورٹس ہیں وہ وہاں پہ مقدمے بھی چلیں اور ان کو سزائیں بھی دی جائیں. ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف نیپرا ایکٹ ہی تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے جو کیسز ہوتے تھے وہ 1910 کا جو الیکٹریسٹی ایکٹ تھا اس کے انڈر ہوتے تھے اگر اپنی بجلی چوری وغیرہ کرتا تھا. بٹ پرابلم یہ تھی کہ یہ جو 1910 کا لا تھا یہ بہت پرانا تھا اور بہت زیادہ فلیکسیبل بھی تھا، کیونکہ اس وقت الیکٹریسٹی کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، کیونکہ اب تو پورا ملک جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سو پھر اس وجہ سے جو سزائیں تھیں وہ بھی بہت مختصر تھی، یعنی چند مہینوں کی، اور پھر بندہ جیل سے باہر آ جاتا تھا. سو اب جو ہے اس چیپٹر کے ذریعے سے جو سزائیں ہیں جو 2016 میں یہ ایک ڈالا گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر ہم سزاؤں کو دیکھیں گے نا آگے کے سیکشنز میں تو جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ سیویئر ہے. یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس میں یہ ہے ایکسٹینڈ ٹو 3 ایئر، اور ساتھ میں اگر ہم اس کی پنشمنٹ دیکھیں تو یہ ہے یہ ایکسٹینڈ ٹو 1 ملین روپیز، یعنی یہ فائن ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ایئرس کی پنشمنٹ ہے. سو یہ جو 1910 کی جو پنشمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. سو آئی ہوپ کہ اس کی جو لیگل ہسٹری ہے اب وہ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو 462G ہے ڈیفینیشن پروویژن. یہ کہتے ہیں کہ ان دس چیپٹر unless there is anything repugnant in the subject or context. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیپٹر میں یہ جو نیچے ٹرمز دیے گئے ہیں ان کا جو مطلب ہوگا وہ یہی ہوگا جو یہاں پہ لکھا گیا ہے. اگر کسی اسپیسیفک سیکشن کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ ان ڈیفینیشن سے اگر ریپگننٹ ہو تو اس سیکشن کا اپنا جو کنٹیکسٹ ہے وہ پریویل کرے گا. یعنی یہ جو کلاس ہیں
ये मैकेनिकली अप्लाई नहीं करेगी कि ओके यहाँ पे जो डिफिनेशन दी गई है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही ही है। ये जो डिफिनेशंस हैं उसका मकसद यही ही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट में कुछ और लिखा है तो फिर वो चीज़ जो है वो प्रिवेल करेगी। अब सबसे पहली जो डिफिनेशन है वो क्या है, ए है, ये डिफाइन करता है कोर्ट को। सो कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन designated as electricity utilities court empowered to take cognizance of an offense under this chapter. So कोर्ट से मुराद क्या है? कोर्ट से मुराद जो सेशन कोर्ट्स हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफेंसेस कहाँ पे होंगे? सेशन कोर्ट लेवल पर ट्रायल होंगे। यानी इसमें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये जो सेशन कोर्ट होंगे ये क्या होंगे? ये डिजिग्नेटेड होंगे एज इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ कोर्ट। डिजिग्नेटेड मींस यानी ऑफिशियली उनको नोटिफाई या अपॉइंट किया गया होगा। हर जो सेशन कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ कोर्ट जो है वो नहीं बन जाता। सिर्फ वो कोर्ट ऑफ सेशन जो गवर्नमेंट या जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो ऑफिशियली नोटिफाई करके ओके, जैसे देखिए अगर आप कोर्ट्स गए हैं तो वहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, टेररिज्म कोर्ट्स हैं, ठीक है। सो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोर्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी डिजिग्नेटेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ कोर्ट के नाम से, ठीक है। यानी ये क्या है? ये एक स्पेशल डिजिग्नेशन है। जैसे टेररिज्म के कोर्ट टेररिज्म के जो केसेस होते हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलते हैं। जो अगर माइनर के केसेस होते हैं वो जुवेनाइल कोर्ट्स में चलते हैं, ठीक है। इस तरह जो रेप के केसेस होते हैं वो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। सो ये भी चूँकि एक जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए उनके लिए भी जो स्पेशल कोर्स हैं वो डिजिग्नेट कर किए गए हैं। ओके, अब इन कोर्ट्स का एम्पावर होना ज़रूरी है, यानी उनके पास लीगल अथॉरिटी होना ज़रूरी है। सिर्फ डिजिग्नेशन काफ़ी नहीं है कि उनको डिजिग्नेट किया गया हो। यानी लॉ क्या करता है कि इन कोर्ट्स को खुद पावर भी दे देता है, यानी पावर कर देता है। किस चीज़ की पावर उसको देता है? कि टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। टू टेक कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि कोई जो ऑफेंस है यानी उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर देना, यानी किसी ऑफेंस का जुडिशियल नोटिस लेना और किसी केस को ऑफिशियली एंटरटेन करना। कोई भी ऑफेंस हो अगर वो इस चैप्टर के अंडर फॉल करता है। इस चैप्टर के अंडर क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंडर जो ऑफेंसेस हैं वो किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो ये जो कोर्ट होते हैं ये कौन से कोर्ट होते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ कोर्ट होते हैं। तो लाज़मी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ कोर्ट हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही मैटर्स को देखेंगी, राइट। सो ये जो कोर्ट की डिफिनीशन है ये सिर्फ चैप्टर नंबर जो 17B है उसकी हद तक महदूद है। इसलिए बाद में जो सेक्शन नंबर 462O है ना, अगर इसको हम देखें 462O तो उसमें हम ये देखेंगे वो हमें डिटेल से ये बताती है, वो कॉग्निजेंस के बारे में बताती है कि कोर्ट कोर्ट जो है कॉग्निजेंस कब लेगी, जो कंप्लेंट है वो कौन फाइल करेगा और किस प्रोसीजर से जो केस है वो शुरू होगा। यानी वो जो कोर्ट की डिफिनीशन है ना उसका जो प्रैक्टिकल रोल है वो हम सेक्शन नंबर जो 462O है उसमें हम देखेंगे। सो अब जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो क्या है? कंज्यूमर की। सो कंज्यूमर मीन्स जब लिखा होता है मीन्स तो इसका मतलब होता है कि उस वर्ड का एग्जैक्ट लीगल डिफिनीशन है। जब होता है इंक्लूड तो फिर उसमें जो डिफिनीशन होती है वो वाइड होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन। अब ये जो पर्सन है इसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 11 है इसने भी डिफ़ाइन किया हुआ है, और जो जनरल क्लासेस एक्ट है उसने भी पर्सन को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और इन डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो कौन होता है? वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जब तक जो कंटेक्स्ट है वो कुछ और डिमांड ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या इसने पर्सन को डिफाइन किया हुआ है? हाँ किया हुआ है यहाँ पे एम में। तो ये कहते हैं कि पर्सन इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल और एनी कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेशन whether incorporated or not, or public servant or an employee of any company, license or electric power utility। तो ये जो पर्सन की डिफिनेशन है ये क्या है? ये इस चैप्टर के लिए है। यानी इस चैप्टर में जहाँ जहाँ पर्सन का वर्ड आएगा तो इसमें कौन लोग शामिल होंगे? इसमें वो लोग शामिल होंगे
جو سب کلاس ایم میں پہلے ڈیٹرمن کیے گئے ہیں. اوکے سو یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر مینس اے پرسن اور ہز سکسیسر ان انٹرسٹ. سکسیسر ان انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے کنزیومر کے جو لیگل رائٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں اس کو بعد میں حاصل کریں. مثال کے طور پر اگر لیگل ہیئرز ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں, سکسیسر ان انٹرسٹ ہوتے ہیں. یا اگر کوئی لافل ٹرانسفری ہیں, یا اگر گھر خریدنے والا کوئی نیا اونر ہے, جیسے ایک پرسن ہوتا ہے جس کے نام کے اوپر بجلی کا جو پورا کنیکشن ہے نا وہ پرانے اونر کے اگر نام پر ہو, اور بعد میں اگر وہ اپنی جو پراپرٹی ہے وہ لیگلی ٹرانسفر کر دے کسی اور شخص کو, تو پھر یہاں پہ جو نیا اونر ہوگا وہ بھی اس ڈیفینیشن کے اندر کیا آئے گا, کنزیومر آئے گا, کیونکہ وہ کیا ہو جائے گا, ہز سکسیسر ان انٹرسٹ ہو جائے گا. who purchases or receives electric power for consumption. اب یہ امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا پرچیزز کا کیا مطلب ہوتا ہے, جب ہم بجلی یعنی پرچیز کرتے ہیں, یعنی باقاعدہ جو بل ہے ہم ادا کر کے جو الیکٹرک سپلائی ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اور جو ریسیو کا کنسیپٹ ہے یہ پرچیز سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ان کو جو الیکٹریسٹی ہے وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں, فار ایگزامپل وابڈا والے یا اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں, ان کو فری الیکٹریسٹی دی جاتی ہے. سو وہ الیکٹریسٹی بیسیکلی ریسیو تو کرتے ہیں اگر بھلے وہ کیا کریں, وہ بل وغیرہ اگر نہ بھی پے کریں, ٹھیک ہے. سو اگر چاہے جو پرسن ہے یا اس کا سکسیسر ان انٹرسٹ ہیں وہ جب الیکٹریسٹی کو چاہے پرچیز کرے چاہے ریسیو کرے الیکٹرک پاور کو, لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کنزمپشن ہونا چاہیے, یعنی اپنے استعمال کے لیے اس کو بجلی اگر پرچیز کرے یا ریسیو کرے, جیسے گھر چلانا, آفس چلانا, فیکٹری چلانا یا فارم چلانا, کنزمپشن ہونا چاہیے. اینڈ ناٹ فار ڈیلیوری آر ریسیل ٹو ادر. سو جو کنزیومر الیکٹریسٹی ہیں اگر وہ آگے سپلائی کرنے کے لیے نہیں لیتا, یعنی بزنس کے طور پر اس کو ریسیل کرنے کے لیے نہیں لیتا, اگر کوئی لائسنس کے بغیر دوسروں کو الیکٹریسٹی یعنی فار ایگزامپل اگر شروع کر دے تو وہ اس ڈیفینیشن کے آرڈینری کنزیومر کنسیپٹ سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی ہے وہ صرف کنزمپشن کے پرپز کے لیے ہونی چاہیے, ناٹ فار ڈیلیوری اور ریسیل کے پرپز کے لیے اگر کوئی لیتا ہے تو وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ نہیں آئے گا. انکلوڈنگ اے پرسن ہو اونز اور آکوپائز اے پریمیسز where electric power is supplied. اوکے سو یہ کہتے ہیں کہ انکلوڈنگ اے پرسن ہو اونز, یعنی جو پراپرٹی کا اونر ہے وہ کنزیومر ہو سکتا ہے, اور آکوپائز اے پریمیسز, یعنی یہاں پہ صرف جو اونر ہے وہ نہیں ہے, اگر کوئی ٹیننٹ ہے یا کوئی لافل آکوپینٹ ہے اور اس پریمیسز میں الیکٹریسٹی سپلائی جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہ بھی کون ہو سکتا ہے, اس ڈیفینیشن کے انڈر وہ کنزیومر ہو سکتا ہے. پریمیسز یعنی گھر بھی ہو سکتا ہے, کوئی دکان بھی ہو سکتی ہے, کوئی اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی آفس ہو سکتا ہے, یعنی پریمیسز میں کوئی بھی جگہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ویئر الیکٹرک پاور از سپلائڈ. شرط کیا ہونی چاہیے کہ اس پریمیسز کو لاکلی الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ مل رہی ہو, اور وہ الیکٹرک سپلائی مل رہی ہو وہ کس مقصد کے لیے مل رہی ہو, کنزمپشن کے لیے, چاہے وہ بل دے کے اس کو ریسیو کرے پرچیز کرے, چاہے وہ اس کو فری میں ملے. اب دیکھیں جو لا نے ان سب کو ڈالا ہوا ہے نا اس ڈیفینیشن میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر صرف اونر کو منشن کرتا تو پھر جو ٹیننٹ ہے اس کے خلاف ایکشن لینا مشکل ہو جاتا, اور اگر صرف یہاں پہ پرچیزر لکھنا مشکل ہو جاتا, جیسے ہم سب پرچیزر ہیں, ہم بل پے کرتے ہیں, تو پھر جو ریسیور ہیں یا جو سکسیسر ہیں ان کو یعنی وہ بچ سکتے تھے. سو اس لیے جو لا ہے اس نے جو کنزیومر کی ڈیفینیشن ہے اس کو انٹینشنلی وائڈ رکھا ہے. سو یہ جو کنسیپٹ ہے ہمیں یہ نیپرا کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی ہمیں ملتا ہے جو ڈیفینیشن کلاز ہیں کنزیومر. اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پرسن کی بھی ڈیفینیشن دے رہا ہے, اور ساتھ میں یہ جو کنزیومر کی ڈیفینیشن ہے یہ سی میں ہمیں ملے گا. یہ کنزیومر کی ڈیفینیشن ہے, مینز اے پرسن اور ہز سکسیسر ان انٹرسٹ who purchases receives electric power for consumptions and not for delivery or resale to other, including a person who owns or occupies a premises where electric power is supplied. ٹھیک ہے, سیم وہی کنسیپٹ ہے, لیکن یہ کس میں ہے, جو اسپیشل لا ہے وہاں پہ دیا گیا ہے. اب جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن کا.
سو کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا مطلب کیا ہے، مینز دا اونرشپ، آپریشن، مینجمنٹ اور کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز فار دا موومنٹ اور ڈیلیوری اور سیل ٹو کنزیومرز آف الیکٹرک پاور. اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن سے مراد کیا چیز ہے، یعنی جو ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز ہیں، جیسے ایک الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، وہ اپنا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی اونر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ڈسٹریبیوشن میں جو اونرشپ ہے وہ بھی شامل ہے اگر کسی کمپنی کی ہے، اور جو آپریشن ہے جیسے جو روزانہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو الیکٹرک سپلائی ہے اس کو مینٹین کرنا، یا جو فالٹس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، یا سسٹم کو آپریٹ کرنا، یہ سب جو ہیں یہ آپریشن میں آتا ہے. مینجمنٹ یعنی جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو آرگنائز اور سپروائز کرنا، یا کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز. کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز مینس یعنی جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس پر کوئی لیگل اتھارٹی یا جو ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے وہ رکھنا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے اس نے صرف اونرشپ انکلوڈ نہیں کی، اگر کوئی اونر نہ بھی ہو لیکن اگر ان کے پاس کوئی کنٹرول ہو تو تب بھی ڈیفینیشن جو ڈسٹریبیوشن بنی ہے یہ کیا ہو سکتی ہیں، یہ اپلائی ہو سکتی ہیں. اور جو ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو ڈسٹریبیوشن پول ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے، ڈسٹریبیوشن جو ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، یا جو لو والٹیج لائنز ہوتی ہیں، یا جتنی بھی جو ایکوپمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ سب جو کنزیومر سپلائی یعنی اس میں پورا جو کنزیومر سپلائی نیٹ ورک ہے وہ شامل ہوتا ہے. سو یہ ایک امیج ہے، اگر آپ یہ پاور سسٹم کی ایک امیج ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ نا یہ پاور اسٹیشن ہے، یہاں پہ جو بجلی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. سو اس طرح یہ پھر ان کے ٹرانسمیشنس ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے یہ آ کے یہ جو کمرشل یا جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں یہ ان کو بھی دی جاتی ہیں. اور یہاں پہ یہ پہ جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہوتے ہیں، جو ریزیڈینشیل کنزیومرز ہوتے ہیں ان کو بھی دی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کیا ہے، یہ یعنی اس میں یہ جو پورا انفراسٹرکچر ہے نا یہ ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز جو ہے وہ کہلاتا ہے. سو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کہہ رہا ہے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن فیسلٹی فار دا موومنٹ، یعنی موومنٹ کے لیے اگر ان کی اونرشپ، آپریشن، مینجمنٹ یا کنٹرول ہے، یعنی موومنٹ سے مراد دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانا، جیسے آپ نے امیج میں دیکھا کہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، یا ڈیلیوری میں یعنی الیکٹریسٹی کو کنزیومر تک ایکچولی پہنچانا، اور سیل ٹو کنزیومر آف الیکٹرک پاور. یہ جو سیل ہے، سیل سے مراد کیا ہے کہ ان جو الیکٹریسٹی ہے نا وہ صرف فزیکلی ڈیلیور نہیں ہوتی کنزیومر تک، بلکہ جو لائسنس سسٹم ہے اس کے ذریعے سے کنزیومر کو سپلائی بھی کی جاتی ہے. اور کنزیومر آف الیکٹرک پاور، کنزیومر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اوپر دیکھ چکے ہیں، یعنی اگر وہ الیکٹرک پاور کی کنزیومر ہیں، اور الیکٹرک پاور کی کنزیومر کون ہو سکتے ہیں، ڈومیسٹک بھی ہو سکتے ہیں، کمرشل، انڈسٹریل، ایگریکلچر، سبھی کنزیومر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یعنی جو یہ سب کلاس سی ہے 462(g)(c) جو ہے یہ اس کے مطابق جو ڈسٹریبیوشن ہے اس سے مراد جو لائسنسڈ پبلک الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے نا، جو پورا جو سسٹم ہے وہ ہے جو کیا کرتی ہیں، کنزیومر تک الیکٹریسٹی پہنچاتی ہے. بٹ یہاں پہ ایک ایکسکلوژن کلاز بھی ہے، یعنی یہ لوگ تو اس میں آتے ہیں ڈسٹریبیوشن کی ڈیفینیشن میں، لیکن اب جو لوگ ڈسٹریبیوشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، یعنی جو ایکسکلوڈ ہے، وہ اب یہاں پہ آگے جو نیکسٹ فریز ہیں اس میں بتا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، بٹ شل ناٹ انکلوڈ دا اونرشپ، آپریشن، مینجمنٹ اینڈ کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز لوکیٹڈ آن پرائیویٹ پراپرٹی. یعنی یہ اوپر والا جو سیم فریز ہیں، یہاں پہ جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ جو ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز ہیں یہ کسی پرائیویٹ پراپرٹی میں، جیسے فیکٹری کے اندر، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، یا کسی پرائیویٹ پریمیسز کے اندر اگر وہ موجود ہوں، یعنی کوئی بھی ڈسٹریبیوشن فیسلٹی، تو پھر وہ کیا ہوگی، وہ اس جو یہ ڈیفینیشن ہے نا ڈسٹریبیوشن کی، یہ پھر آٹومیٹیکلی اپلائی نہیں ہوگی. اینڈ یوز سولی ٹو موو اور ڈیلیور الیکٹرک پاور ٹو دا پرسن اوئنگ، آپریٹنگ، مینیجنگ اینڈ کنٹرولنگ دوز فیسلٹیز آر ٹو ٹیننٹ دیئر اپ. سو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو الیکٹریسٹی ہیں وہ صرف اور صرف
प्राइवेट इंटरनल जो वायरिंग है, ये जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसके लिए अगर वो मूव या डिलीवर हो रही हैं, जैसे अगर ओनर जो है वो खुद उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, या ऑपरेटर उसको यूज़ कर रहा है, या जो शख्स उन फैसिलिटीज़ को मैनेज या कंट्रोल कर रहा है अगर वो यूज़ कर रहा है, या कोई जो टेनेंट है, यानी अगर कोई प्राइवेट बिल्डिंग का ओनर अपनी बिल्डिंग के टेनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन जाता। और ये जो एक्सक्लूजन या एक्सेप्शन है, ये इस वजह से ज़रूरी है कि अगर ये एक्सेप्शन ना होती तो फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनका जो इंटरनल वायरिंग सिस्टम है वो भी क्या होता, वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन जाता। सो जो लॉ का मकसद चूँकि ये नहीं था, लॉ सिर्फ जो पब्लिक लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं उसको रेगुलेट करना चाहती हैं, यानी इसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर ओनर हैं या उसके टेनेंट्स के लिए जो चलने वाला इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है ना, वो इस डिफिनीशन में कवर नहीं होगा। सो जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़। सो ये जो डिफिनीशन है ना, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड कोड खुद इस टर्म को डिफाइन नहीं करता, ये जो नेप्रा है ना वहाँ से लिया गया है। सो अगर इसको हम देखें वहाँ पे, तो ये उसका जो नेप्रा का डिफिनीशन जो क्लॉज है, उसका जो 7 नंबर सब क्लॉज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ मीन्स electrical facilities operating and distribution voltage induced for the movement or delivery of electric power। So अब हम देखते हैं कि PPC इसको किस तरह डिफाइन करता है। तो ये कहते हैं कि distribution facilities means electrical facilities operating at the distribution voltage and used for the movement or delivery of electric power। So इसका मतलब है कि PPC ने उसी नए प्रकार की जो डिफिनेशन है उसको बोरो किया है। यहाँ पे देखें, जो सी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक एक्टिविटी है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है ये वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसके ज़रिए से जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ मींस इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़। अब ये जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। इस यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इमेज जो है वो डालें ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ना वो भी शामिल होते हैं। जैसे आप अगर इस इमेज में देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इमेज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का हिस्सा है। और सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, यानी जो बिजली के खंभे हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल होती हैं। और सो ये इलेक्ट्रिक पोल हैं, और ये पाकिस्तान गुल के इलेक्ट्रिक पोल हैं जहाँ पे दरख्तों के इस्तेमाल करके जो है वो खंभों का काम जो है वो दिया जाता है। और फिर इसमें ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो इमेज है ये इसमें जो सर्किट ब्रेकर हैं वो भी शामिल होते हैं, और साथ साथ इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होते हैं, जैसे ये भी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी का हिस्सा होता है। और साथ साथ ये स्विच, इसको कहते हैं स्विच गियर। तो ये सारा जो है ना, इसको अगर आप देखें कि ये सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ से मुराद सिर्फ वायरिंग नहीं है, बल्कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, जितनी भी उसमें इक्विपमेंट्स आती हैं वो सारी किस में आती हैं, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ में। सो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ मींस इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ ऑपरेटिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशंस वोल्टेज। ओके, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि जो सिस्टम एक्चुअली काम कर रहा हो, यानी सिर्फ उसका इंस्टॉल होना काम नहीं है, ज़रूरी नहीं, काफ़ी नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए फंक्शनल भी होना चाहिए। उसको कहते हैं ना ऑपरेशन। जब कोई चीज़ ऑपरेशन में होती है तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में काम कर रही हैं। एट द डिस्ट्रीब्यूशंस वोल्टेज, यानी लॉ जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस को वोल्टेज लेवल की जो बुनियाद है ना उस पर उसको अलग करती। वो कैसे कि देखिए, एक होती है हाई वोल्टेज, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हैं ये वो लेवल होता है जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूमर के करीब जो है वो सप्लाई की जाती है। सो जो हाई वोल्टेज होता है ना उसको आप ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इसको मेरे ख्याल में जो ट्रांसमिशन का टर्म है
اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے اس سیکشن نے، بالکل یہاں پہ یہ جو کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں تاریں ہوتی ہیں جو ہائی وولٹیج کی وائرز ہوتی ہیں، وہ ایلومینیم اور اسٹیل سے بنی ہوتی ہیں، اور اس کا کام جو ہوتا ہے نا وہ دور دراز شہروں تک، یعنی جو مین اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں سے شہروں تک یعنی ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈسٹریبیوشنز وولٹیج ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو وولٹیج ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ کم ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ شہروں تک آ جاتی ہے نا ہائی وولٹیج کے ذریعے سے، تو پھر وہاں سے یہ لو وولٹیج جو وائرز ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو گلی محلے ہیں یا جو مکانات جو بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اوکے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ یوزڈ فار دا موومنٹ اور ڈیلیوری آف الیکٹرک پاور، یعنی صرف وولٹیج کے اوپر چلنا جو ہے اس کا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایکوپمنٹ کا، یہ جو اس میں ہم نے بہت سارے جو ایکوپمنٹس دیکھے، ان ایکوپمنٹ کا جو پرپس ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یوزڈ فار دا موومنٹ اور ڈیلیوری، یعنی ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، یعنی الیکٹریسٹی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانا، جیسے ہم نے جو الیکٹرک پول کی امیج دیکھی، جیسے کھمبے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیلیوری آف الیکٹرک پاور، یعنی الیکٹریسٹی کو فائنل کنزیومر تک پہنچانا، یعنی ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز کا جو فائنل آبجیکٹیو ہے وہ کنزیومر کو الیکٹرک سپلائی کرنا ہے، کس چیز کی، الیکٹرک پاور کی۔ سو جو سیکشن نمبر یہ جو سب کلاس ڈی ہیں یہ کہتے ہیں یعنی اس کے اکارڈنگ جو ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز ہیں اس سے مراد وہ فزیکل الیکٹریکل انفراسٹرکچر ہیں جو ڈسٹریبیوشن وولٹیج پر آپریٹ کرتا ہے اور کنزیومر تک الیکٹریسٹی کی جو موومنٹ ہے اور ڈیلیوری ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس سیکشن کے ذریعے سے جو لیجسلیچر ہے وہ نہ صرف جو ڈسٹریبیوشن ایکٹیویٹی ہے اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، بلکہ اس کا جو تمام آپریشنل انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی لیگل پروٹیکشن دیتی ہے۔ سو اب یہ جو ای ہے الیکٹرک میٹر، یہ تو آپ سب نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرک میٹر کیا ہوتی ہے۔ سو الیکٹرک میٹر مینس این انسٹرومنٹ وچ میئرز الیکٹریسٹی، یہ کیا ہوتا ہے، ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، یعنی ایک میئرنگ ڈیوائس ہوتا ہے، یعنی جو الیکٹرک میٹر ہے وہ صرف ایک باکس نہیں ہوتا بلکہ ایک میئرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو الیکٹریسٹی کو کیا کرتا ہے، میئر کرتا ہے، which measures electricity delivered to the consumer per consumption، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی الیکٹریسٹی کو میئر کرنا، وہ الیکٹریسٹی جو کیا ہوتی ہیں، ڈیلیورڈ ہوتی ہیں، یعنی الیکٹریسٹی کنزیومر تک ایکچولی اگر سپلائی کی گئی ہو، صرف جنریٹ کی ہوئی الیکٹریسٹی اس میں شامل نہیں ہے، اور ٹو دا کنزیومر، اور کنزیومر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اوپر دیکھ چکے ہیں، یعنی کنزیومر جو ہے وہ ڈومیسٹک میں ہو سکتے ہیں، کمرشل، انڈسٹریل، ایگریکلچر سب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، یعنی فار کنزمپشن کے لیے۔ اس میں صرف کنزمپشن شامل ہیں، اور اس میں جو ریسیل ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، جیسے اوپر ہم نے کہا تھا نا، اوپر کسی ایک سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو ہونی چاہیے وہ ریسیل کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مے بی دس ون، یہ کہ وہ کنزمپشن کی نہیں ہونی چاہیے، اینڈ ناٹ فار ڈیلیوری اور ریسیل ٹو ادر، تو اس کا جو مقصد ہونا چاہیے اس کی کیا ہونا چاہیے، صرف کنزمپشن ہونا چاہیے، یعنی اپنے استعمال کے لیے، انکلوڈنگ کلو واٹ میٹر، یعنی اب جو ڈیفینیشن ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو پاور کی میئر ہے وہ اب بتا رہے ہیں کہ پاور کی جو میئر ہے وہ کیا ہے، وہ کلو واٹ میٹر ہو۔ یہ جو کلو واٹ میٹر ہوتا ہے نا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت جو اپلائنس ہیں جیسے اے سی ہے، فین ہے، لائٹ ہے، ان کو چلانے کے لیے کتنی بجلی جو ہے وہ چاہیے۔ فرض کرے کہ پانی کا جو موٹر ہے اگر وہ 1 کلو واٹ کا ہے، اور جو LED بلب ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر وہ کتنے کلو واٹ کی ہوں، وہ ہو 0.02 کلو واٹ کی، سو جب وہ دونوں کو آن کریں گے نا، دونوں کو جب آن کیا جائے گا تو یہ جو کلو واٹ میٹر ہوتا ہے یہ بتائے گا کہ کس نے، یعنی کہ اس وقت جو ٹوٹل لوڈ ہے وہ کتنا ہوگا، جب یہ 1 کلو واٹ ہے جو پانی کی موٹر ہے، اور جو لائٹ اگر لائٹ بھی آن ہے تو یہ 0.02 اس میں پلس کر دو تو یہ کتنا بن جائے گا، یہ 1.02 کلو واٹ بن جائے گا۔ سو یہ جو کلو واٹ میٹر ہے یہ ہمیں اس طرح میئر کر کے دیتا ہے۔
اور پھر جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کلو واٹ میٹر۔ یہ جو کلو واٹ میٹر ہوتا ہے نا، یہ وہ میٹر ہے جو ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے، جس کے اوپر جو بل آتا ہے۔ اگر یہ 1 کلو واٹ کی اگر کوئی موٹر ہو اور اس کو فار ایگزامپل ایک موٹر ہے 1 کلو واٹ کی، اس کو اگر 2 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ چلایا جائے، تو پھر یہ جو کلو واٹ آور میٹر ہے یہ آور کے حساب سے میئر کرے گا نا۔ تو پھر یہ کیا کرے گا کہ 1 کلو واٹ ملٹیپلائی بائی 2، تو یہ کتنا ہو جائے گا، یہ 2 کلو واٹ آور لے گا۔ اور یہ جو کلو واٹ آور میٹر ہے نا، یہ اسی کے ذریعے سے جو واپڈا ہے یا کہ الیکٹرک ہے، وہ ہمیں بل بیچتی ہے کہ ہم نے کتنے جو یونٹس ہیں وہ کنزیوم کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو کلو واٹ ایمپیئر آور میٹر ہے نا، یہ وہ ٹوٹل بجلی ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور اس میں جو کلو واٹ آور بجلی بھی شامل ہوتی ہے، اور اس میں جو میگنیٹک بنانے والی بجلی ہے، وہ بھی میگنیٹ بنانے والی یہ بجلی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا چیز بنتی ہے، وہ بنتی ہے کلو ایمپیئر آور میٹر۔ یہ والی جو میٹر ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر جو کل سپلائی ہیں اس کو میئر کرتی ہے، اور یہ یوزولی جو بڑی فیکٹریز ہیں نا اس میں جو یوز ہوتی ہیں، اور جو فیکٹریز کا بل ہے نا وہ بھی اس میٹر کے ذریعے سے، یعنی اس کی میئرمنٹ کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فیکٹری نے جو گریڈ اسٹیشنز ہوتا ہے اس پر کتنا لوڈ ڈالا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں جو بل آتا ہے وہ تو آتا ہے کلو واٹ آور میٹر پہ، اور جو فیکٹریز وغیرہ میں بل جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یعنی ہمارے گھر میں جو بل آتا ہے وہ صرف جو چلنے والی بجلی ہوتی ہے نا اس کی اوپر آتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو ٹوٹل ہوتی ہیں جو چلنے والی ہوتی ہیں یا جو میگنیٹ پروڈیوس کرنے والی ہوتی ہیں، وہ دونوں جو ہیں اس میں کمبائن ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے کلو واٹ ایمپیئر ریئیکٹیو آور میٹر۔ اس میٹر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ ریئیکٹیو انرجی کو میئر کرتا ہے۔ یعنی ایک بجلی وہ ہوتی ہے جو بنا کام کی ہوتی ہے، یعنی ایک بجلی تو یہ ہے نا کہ جیسے ہم نے لائٹ آن کیا، فین آن کیا، اے سی آن کی تو وہ چلنا سٹارٹ ہو گیا، کام کرنا جائے اس نے یعنی سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور ایک جو بجلی ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ۔ جیسے فار ایگزامپل جو پانی کی موٹر ہوتی ہے، پانی کی جو موٹر ہوتی ہے وہ جب چلتی ہیں تو اس کے اندر ایک میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جو موٹر کا جو چکر ہوتا ہے نا اس کو گھماتی ہے۔ یہ جو میگنیٹک فیلڈ بنانے کے لیے جو ایکسٹرا بجلی جو گرڈ سے آتی ہے نا، اسے ریئیکٹیو آور میٹر کہتے ہیں۔ یہ جو میگنیٹک بجلی ہوتی ہے، یعنی جو میگنیٹک فیلڈ ہیں جو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ بجلی موٹر کے اندر جاتی ہے اور میگنیٹ بناتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کوئی جو اصلی کام ہے نا، جیسے ہیٹ پروڈیوس کرنا یا جو روشنی دینا ہے جیسے بلب وغیرہ دیتی ہیں، وہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ میگنیٹ بنانا ہے۔ جن چیزوں میں موٹر نہیں لگی ہوتی وہاں پہ یہ جو ریئیکٹیو انرجی ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اور یہ والا جو میٹر ہے یہ بھی انڈسٹریل جو الیکٹریکل سسٹم ہے اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہاں یوز ہوتا ہے۔ اور آگے ہیں کہ کرنٹ ٹرانسفارمر، یہ جو کرنٹ ٹرانسفارمر ہے یعنی یہ جو سی ٹی ہے، یہ ہائی کرنٹ کو میئرمنٹ کے لیے یعنی اس کو ایک سوٹیبل لیول پر کنورٹ کرتا ہے، اور یہ خود الیکٹریسٹی کنزیوم نہیں کرتا بلکہ میٹر کو ایکوریٹ ریڈنگ لینے میں مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو پوٹینشیل ٹرانسفارمر ہے، یہ یعنی جو پی ٹی ہے، یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہائی وولٹیج کو میئرنگ لیول تک ریڈیوس کرتا ہے، اور یہ بھی جو میٹرنگ سسٹم ہے اس کا حصہ ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر اور اینی ادر میئرنگ آپریٹرز۔ یہ جو میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ کسی کنزیومر نے ایک اسپیسیفک پیریڈ میں میکسیمم جو لوڈ ہے وہ کتنا یوز کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ یہ انڈسٹریز کی جو بلز ہوتے ہیں اس میں یعنی ان کی جو بلز ہوتے ہیں وہ اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر اینی ادر میئرنگ آپریٹرز، یعنی اگر فیوچر میں کوئی نیا میٹرنگ ٹیکنالوجی آ جائے
تو وہ بھی اس ڈیفینیشن کے انڈر آ سکے گا. اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی ادر، یعنی جو چیزیں یہاں پہ مینشن ہے وہ تو آلریڈی مینشن ہے، لیکن یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے اس نے اس کا جو اسکوپ ہے اس کو اوپن رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی اور میئرنگ اپریٹس آئے گا، کیونکہ ابھی کے لیے تو یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، اور اگر بعد میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی اس ڈیفینیشن میں انکلوڈ ہوگی. سو یہ جو ای ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو الیکٹرک میٹر ہے وہ صرف گھر کے باہر جو لگا ہوا آرڈینری میٹر ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہر وہ جو میئرنگ انسٹرومنٹ یا اپریٹس ہیں جو کنزیومر کی الیکٹریسٹی کنزمپشنز کو ایکوریٹلی ریکارڈ کرتا ہے، وہ سب جو ہے وہ الیکٹرک میٹر کی ڈیفینیشنز میں آئیں گے. اب جو کنزیومر ہے اگین اس میں وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتا ہے، ایگریکلچر بھی ہو سکتا ہے، انڈسٹریل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کمرشل بھی ہو سکتا ہے. سو اب آگے یہ جو ہے ایف ہے، یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک سپلائی لائن مینس اے وائر کنڈکٹر اور ادر مینس یوز فار کنویئنگ ٹرانسمیٹنگ اور ڈسٹریبیوٹنگ انرجی ٹوگیدر with any casing, coating, covering, tube, pipe or insulators enclosing, surrounding or supporting the same or any part thereof or any apparatus connected therewith for the purpose of so conveying, transmitting or distributing such energy. سمپل الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرک سپلائی لائنز ہوتی ہیں یہ وہ پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے جو الیکٹریسٹی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے پہنچتی ہیں، بھلے اس کی جو طریقے ہیں وہ کیا ہوں وہ الگ الگ ہیں. یعنی ایک عام جو وائر ہے وہ بھی سپلائی لائن ہو سکتی ہے، جو کنڈکٹر ہیں یعنی کنڈکٹر وہ مٹیریل ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ یعنی گزارنے دیتے ہیں، مثال کے طور پر کاپر وائر ہے یا ایلومینیم کنڈکٹر ہے. یا اس میں جو ادر مینز ہیں وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں، یعنی اگر فیوچر میں کوئی اور طریقہ آ جاتا ہے بجلی کو اس جو الیکٹریسٹی ٹرانسمٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی اس میں پھر انکلوڈ ہوگا. یوزڈ فار کنویئنگ یعنی الیکٹریسٹی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا یا اس کو ٹرانسمٹ کرنا، یعنی جو ہائی وولٹیج نیٹ ورک ہیں اس کے ذریعے سے الیکٹریسٹی کو لمبی جو یعنی ڈسٹنس ہے اس تک پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشنس ہیں یعنی جو کنزیومر ہیں ان تک الیکٹریسٹی ڈیلیور کرنا، ڈسٹریبیوٹنگ انرجی ٹوگیدر. اوکے، اب یہاں پہ جو انرجی ہے، انرجی سے مراد لازمی بات ہے چونکہ الیکٹریسٹی کی بات ہو رہی ہے تو یہ الیکٹریکل انرجی ہی ہے. ٹوگیدر ود اینی کیسنگ کوٹنگ کورنگ ٹیوب، یہ جو بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کے ساتھ جو صرف یہ جو وائر کنڈکٹر ہے نا یہ نہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھ کوئی اور چیز بھی اٹیچ ہوتی ہے، جیسے کیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وائر کی جو آؤٹر پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے نا اس کو کیسنگ کہتے ہیں، یا سملرلی جو کوٹنگ ہوتی ہے یعنی وہ یہ بھی ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتا ہے جو وائر کو ڈیمیج یا موئسچر سے بچاتی ہے. اور سملرلی اس میں یعنی کورنگ جو جنرل اس میں پروٹیکٹیو کور ہو سکتا ہے یا ٹیوب بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی جو وائرس ہیں اس کو پروٹیکٹیو جو ٹیوبس ہیں اس کے اندر سے یہی گزارا جاتا ہے. اور سملرلی اس میں پائپس بھی یوز ہوتی ہیں، اگر الیکٹرک کیبلز کسی پائپ کے اندر پروٹیکٹڈ ہوں تو وہ پائپ بھی الیکٹرک سپلائی لائن میں شامل ہوں گی. اور سملرلی جو انسولیٹر ہیں یعنی یہ الیکٹریسٹی کو لیکیج اور جو شارٹ سرکٹ ہے نا اس سے بچاتے ہیں. مثال کے طور پر جو پول پر لگے ہوئے جو پولیمر انسولیٹرز ہوتے ہیں، اور جو انسولیٹرز ہوتے ہیں ان کی یعنی ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں، اگر آپ اس امیج میں دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ کائنڈز کی ہوتی ہیں. یہ کہاں پہ لگے ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پولز پہ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. سو یہ بھی الیکٹرک سپلائی لائن کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ انکلوزنگ یعنی جو سپلائی لائن کو کور کرتا ہے، سراؤنڈنگ یعنی جو سپلائی لائن کے گرد پروٹیکٹیو اسٹرکچر ہے اس کو اگر پرووائڈ کریں، اور سپورٹنگ دا سیم، یا مثال کے طور پر جو سپورٹنگ اسٹرکچر ہوتا ہے فار ایگزامپل جو الیکٹرک پولز ہیں یا جو اور اس طرح کوئی سپورٹنگ مٹیریل اگر ہو، ٹھیک ہے، اور اینی پارٹ دے رہا اگر صرف سپلائی لائن کا ایک حصہ بھی یعنی اس کو بھی وہ کیا جا رہا ہے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تو تب بھی جو ہے یہ اس ڈیفینیشن کے اندر کا فال کرے گا. یعنی اگر پورا ڈیمیج کیا جائے یا اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے. آر اینی اپریٹس کنیکٹڈ دیئر ود، یعنی اگر اس میں صرف وائر شامل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ اکوپمنٹ ہے نا جیسے کنیکٹرز ہیں یا جو سوئچنگ ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ سارا کیا ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ اپریٹس میں آتا ہے.
فار دا پرپز آف سو کنویئنگ ٹرانسمیٹنگ اور ڈسٹریبیوٹنگ سچ انرجی، اور مقصد یہ ہونا چاہیے یعنی اس آپریٹرس کا جو پرپز ہے وہ الیکٹریسٹی کو کیا کرنا چاہیے، اس کا سپلائی ہونا چاہیے، یا الیکٹریسٹی کو موو کرنا ہونا چاہیے، یا اس کا جو ہائی وولٹیج نیٹ ورک ہے وہ ہونا چاہیے، یا اس کا جو مقصد ہے وہ ڈسٹریبیوشن یعنی کنزیومر تک الیکٹریسٹی ڈیلیور کرنا چاہیے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے جو ایک الیکٹرک پول یعنی جو کمبا ہوتا ہے بجلی کا، اس پر لگا اگر کوئی ایک انسولیٹر جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتا کہ اس نے وائر کو تو ٹچ ہی نہیں کیا، تو کیونکہ یہ جو سیکشن ہے، یہ جو سب کلاس ہے، یہ کہتا ہے کہ جو انسولیٹر ہے وہ بھی الیکٹرک سپلائی لائن کا حصہ ہے۔ سو یہ جو سب کلاس ہے یہ کہتا ہے کہ الیکٹرک سپلائی لائن صرف الیکٹرک وائر کا نام نہیں ہے، بلکہ الیکٹریسٹی کو کنوے کرنا، ٹرانسمٹ کرنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے والا جو پورا فزیکل سسٹم ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ الیکٹرک سپلائی لائن۔ سو آگے ہیں جی، یہ کہتا ہے الیکٹرک پاور۔ الیکٹرک پاور مینس الیکٹریکل انرجی اور دا کیپیسٹی فار دا پروڈکشنز آف الیکٹریکل پاور۔ سو اس سب کلاس کے اکارڈنگ جو الیکٹرک پاور ہے یہ صرف وہ الیکٹریسٹی نہیں ہے جو وائرز میں فلو کرتی ہیں، بلکہ اس الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرنے کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ بھی کس چیز میں شامل ہوتی ہے؟ الیکٹریکل پاور میں۔ یعنی جو الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے یہ کون سی انرجی ہوتی ہے؟ جو آلریڈی جنریٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وائرز کے ذریعے سے فلو کر رہی ہوتی ہے، یا جو کنزیومر یوز کر رہا ہوتا ہے نا، وہ الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے۔ سو اب جو نیکسٹ ہے ایچ، یہ کہتا ہے الیکٹرک پاور سروسز۔ الیکٹرک پاور سروسز مینز دا جنریشن یعنی الیکٹریسٹی کو کیا کرنا؟ پیدا کرنا۔ فار ایگزامپل جو ہائیڈل پاور اسٹیشنز ہیں، تھرمل پاور پلانٹس ہیں، یا سولر پاور پلانٹس ہوتے ہیں، یا ونڈ پاور پلانٹس ہوتے ہیں، یعنی یہاں الیکٹریسٹی سب سے پہلے کیا ہوتی ہیں؟ پروڈیوس ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ ٹرانسمیشن اس میں شامل ہے، یعنی ہائی وولٹیج جو ٹرانسمیشن لائنس ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے نا، اس کو پاور اسٹیشن سے جو لمبی یعنی نور کے جو شہر ہوتے ہیں نا ان کو ٹرانسمٹ یعنی منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ آلریڈی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اور ڈسٹریبیوشن مینس جو الیکٹریسٹی ہے اس کو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ذریعے سے کنزیومر تک پہنچائے جاتے ہیں، جو فرسٹ امیج میں نے آپ کو بتائی تھی، اور کنزیومر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب الیکٹرک پاور مینس یعنی اس میں جو الیکٹرک پاور ہے اس میں 3 ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، یہ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشنز، اینڈ آل ادر سروسز انسیڈنٹل دیئر ٹو۔ یعنی اس میں جو الیکٹرک پاور سروسز ہیں ان میں یہ صرف 3 جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور ریلیٹڈ دوسری سروسز ہیں نا، جیسے مینٹیننس ہیں، ریپیئرنگ ہو گئی، مانیٹرنگ ہو گئی، یا میٹرنگ سپورٹ ہو گیا، تو یہ سارا جو ہوگا یہ کس میں آئے گا؟ الیکٹرک پاور سروسز میں۔ یعنی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ انسیڈنٹل دیئر ٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سروس کے ساتھ جو نیچرلی اٹیچڈ ہو یا اس کے لیے ضروری ہو، یعنی یہ سیکنڈری یا سپورٹنگ سروس ہوتی ہے۔ اور دیئر ٹو مینس کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہو؟ جنریشن، ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن سے ہے، اور جو ان ریلیٹڈ سروسز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی، ضروری ہے کہ وہ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ ہو۔ سو یہ جو سب کلاس ہیں یہ کہتا ہے کہ الیکٹرک پاور سروسز صرف الیکٹریسٹی کی جو سپلائی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور ان سے متعلق جو تمام انسلری یعنی جو انسیڈنٹل سروسز ہیں ان سب کا کلیکشن ہے۔ اور جو آئی ہے انرجی مینس الیکٹریکل انرجی، آبویسلی ہم الیکٹریسٹی کی بات کر رہے ہیں، when generated, transmitted, distributed in terms کو آپ آلریڈی سمجھ چکے ہیں، supplied or used for any purpose، یعنی اس میں صرف الیکٹریکل انرجی ہوگی، اس میں میکینیکل ہیٹ یا سولر جو ہیٹ ہے وہ اس میں نہیں آتی، صرف الیکٹریکل انرجی ہے۔ سو وہ الیکٹریکل انرجی یعنی ان تمام سٹیجز کے اوپر اگر وہ الیکٹریکل انرجی ہے تو وہ پھر اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ انرجی ہی کہلائے گی۔ اور پھر اگین ہے گورنمنٹ مینس دا فیڈرل گورنمنٹ۔ سو ویسے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس چیپٹر کی کنٹیکسٹ میں گورنمنٹ کا میننگ کیا ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی کا ٹرانسمیشن ہے
اور جو نیشنل گریڈ سسٹم ہے نا وہ فیڈرل ریگولیشنس کے انڈر آتا ہے. اور یہاں پہ یعنی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ الیکٹریسٹی سیکٹر سے متعلق جو پاورس ہیں اور جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹس ہے ان کے درمیان میں کوئی لیگل ایمبیگوٹی پیدا نہ ہو. اوکے سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس مینس اے لائسنس ایشوڈ فار جنریشن ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشنس انڈر دا ریگولیشن آف جنریشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک پاور ایکٹ 1997. سو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی اسپیشل لا میں بھی ہے. یہ یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں لائسنس کو. یہ کہتے ہیں کہ لائسنس مینس اے لائسنس ایشوز انڈر دس ایکٹ. سو وہ جو باقی ٹرمز اس میں یوز ہوئے تھے وہ تو آبویسلی آپ ہم نے کئی بار اس کو ریپیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ہے لائسنسی مینس ہولڈر آف لائسنس, یعنی وہ شخص جس کے پاس کیا ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے. اور سیم یہی جو ڈیفینیشن ہے یہی کی بھی بورو کی گئی ہے. اور جو لائسنس ہے یعنی اس سیکشن کے انڈر جو لائسنس ہے وہ کیا ہے, وہ ایک لیگل اتھرائزیشن ہے جو ریگولیشنز آف یہ جو ایکٹ ہے نا یہ والا 1997 کا, اس کے انڈر الیکٹریسٹی کی جنریشن ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن کے لیے ایشو کی جاتی ہیں. اور پھر آگے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے پرسن کو, اور اس کو ہم آلریڈی دیکھ چکے تھے کہ اس میں انڈیویجول کمپنیز فارم کارپوریشن whether incorporated or not, public servant, employee of any company, license or electric power utility. تو یعنی اس سیکشن کے اس کلاس کے اکارڈنگ جو پرسن ہے اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ وائڈ ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں صرف جو انڈیویجولس ہیں وہ شامل نہیں ہیں بلکہ کمپنیز, فارمز, کارپوریشن, پبلک سرونٹس اور جو الیکٹریسٹی کمپنیز ہیں نا ان کی جو امپلائیز ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. اور ان سب کو انکلوڈ کرنے کا لیجسلیچر کا مقصد یہی ہے کہ جو الیکٹریسٹی آفینسز ہیں اس میں کوئی بھی انڈیویجول یا جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی لیگل سٹیٹس کی بنیاد پر جو کرمنل لائبلٹی ہیں اس سے نہ بچ سکیں. اور سیم یہ جو پرسن کی ڈیفینیشن ہے یہ ہم نے اس میں بھی دیکھی تھی جو 1997 کا ایکٹ ہے. یعنی آپ اس کو یہاں پہ یہ جو 21 ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو اب آگے ہیں سروس لائن. جو سروس لائن ہے اس کا مطلب ہے any electric supply line through which energy is or is intended to be supplied by licensee. سروس لائنس وہ الیکٹرک سپلائی لائن ہیں جو لائسنسی سے کنزیومر تک الیکٹریسٹی پہنچاتی ہیں. یعنی یہ جو سروس لائن ہے نا یہ لاسٹ کنیکشن یعنی آخری کنیکشن ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم کو کنزیومر سے کنیکٹ کرتا ہے. اور اس کے اندر پھر اگین اس کو اس میں سب کلازز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. To a single consumer either from a distributing main or immediately from the licensee premises. یعنی یہ جو سنگل کنزیومر ہے اس کی بات کریں کہ یعنی جو سروس لائن ہے نا وہ صرف ایک کنزیومر کو بھی الیکٹریسٹی دے رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کو بھی دے رہی ہو, مثال کے طور پر اگر ایک گھر کو دی جا رہی ہیں یا ایک شاپ کو یا ایک آفس کو, ٹھیک ہے. either from a distributing main یعنی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ مین اس سے مراد یہ ہے کہ جو مین ڈسٹریبیوشن لائن ہوتی ہے یعنی اس سے اگر ڈائریکٹ کنیکشن دیا گیا ہو جو مین ڈسٹریبیوشن لائن ہوتی ہے وہ بھی سپلائی لائن سروس لائن کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. یا اور امیڈیٹلی فرام دا لائسنسی پریمیسز, یا کبھی جو کنزیومر ہے اس کو ڈائریکٹ لائسنسی کی پریمیسز سے کنیکشن ملتا ہے تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی سروس لائن میں جو ہے وہ شامل ہیں. اینڈ سیکنڈ ہے فرام ڈسٹریبیوٹنگ مین ٹو اے گروپ آف کنزیومرز. یعنی جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے, وہ مین ڈسٹریبیوشن سے ہی آ رہا ہے لیکن صرف یہاں ایک کنزیومر نہیں ہے بلکہ ملٹیپل کنزیومر شامل ہیں آن دا سیم پریمیسز. مثال کے طور پر اگر ایک اپارٹمنٹ ہے, بلڈنگ ہے, اگر کوئی ایک شاپنگ بلڈنگ ہے, اگر کوئی ایک فیکٹری یا کمپلیکس ہے جہاں ایک ہی پوائنٹ سے کئی کنزیومرز کو سپلائی مل رہی ہو تو وہ یہ جو دونوں ہیں نا سنگل کنزیومر اینڈ گروپ کنزیومر یہ سروس لائن کی ڈیفینیشنز میں آ رہے ہیں. سیم پریمیسز آف آن ایڈجوائننگ پریمیسز. یعنی ایڈجوائننگ پریمیسز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اٹیچ یعنی جو ساتھ والی پراپرٹیز ہوتی ہیں سپلائڈ فرام دا سیم پوائنٹ آف دا ڈسٹریبیوٹنگ مین. یعنی جو سب کنزیومر ہے نا اس کو ایک ہی ڈسٹریبیوٹنگ یہ جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے اس سے الیکٹریسٹی مل رہی ہو. یعنی سورس کون سا ہونا چاہیے, مین ڈسٹریبیوٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو کلاس ہے یہ کہتا ہے کہ سروس لائن وہ الیکٹریسٹی سپلائی لائن ہے
जो लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स से एक या एक से ज़्यादा जो कंज्यूमर हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है टेम्परिंग। ये जो टेम्परिंग है इसको हम उसमें भी देख चुके थे जो प्रीवियस चैप्टर था। सो टेम्परिंग और टेम्पर मीन्स यानी ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड, यानी यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो वाइड है। यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना मीन्स, तो ये एग्जैक्ट लीगल डिफिनेशंस हमें दे रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, ये इंक्लूड्स की बात कर रहा है। यानी जो डिफिनेशन है वो क्या है, वो ये जो डिफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है बल्कि ये एक्सपेंडेबल है। ठीक है, सो टेम्परिंग में क्या चीज़ शामिल हो सकती है, इंटरफेयरिंग और क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन फ्लो और मीटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर बाय अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफ एक्सेस इनटू मीटरिंग सिस्टम। ओके, यहाँ तक इसको देखते हैं। अगर किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के का जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें अगर कोई मदाखलत हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, यानी फॉर एग्जांपल मीटर की सेटिंग में चेंजिंग्स करना, वायरिंग को अल्टर कर देना या करंट को डाइवर्ट कर देना, ठीक है, या अगर उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट की जा रही है तो वो भी क्या है, टेम्परिंग है। यानी उसके फ्लो में, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो नॉर्मल फ्लो है ना, अगर कोई करंट का रास्ता बदल दे या बाईपास बना दे तो ये फ्लो में क्या है, हिंड्रेंस क्रिएट करना है। और मीटरिंग, यानी मीटरिंग से यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करता है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर। सो अगर कोई मीटर को स्लो कर दे, रिवर्स कर दे या रीडिंग मैनिपुलेट कर दे तो ये क्या है, ये मीटरिंग में इंटरफेरेंस कंसीडर की जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पावर, लाजमी बात है, इलेक्ट्रिक पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उस यानी पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर बाय अनऑथराइज्ड एंट्री, यानी अनऑथराइज्ड एंट्री से मुराद यही कि जो ये टेम्परिंग कर रहा है उसके पास कोई अथराइज्ड एंट्री नहीं है, यानी उसके पास कोई परमिशन नहीं है। अगर कंपनी का अथराइज्ड टेक्नीशियन जो है वो मेंटेनेंस के लिए मीटर खोलता है तो वो तो टेम्परिंग नहीं है ना, क्योंकि वो अथराइज्ड है। लेकिन अगर ये जितनी भी ये एक्शंस हैं, ये अगर कोई अनअथराइज्ड एंट्री के ज़रिए से किए जाएंगे तो फिर इसको टेम्परिंग किया जाएगा, कहा जाएगा। अनअथराइज्ड एंट्री ऑफ एक्सेस इनटू मीटरिंग सिस्टम, यानी इसमें अगर कोई अनअथराइज्ड तरीके से जो मीटरिंग सिस्टम है उसमें एंट्री यानी एक्सेस जो है वो अगर हासिल करता है तो वो भी इसमें कवर है। अब ये जो मीटरिंग सिस्टम है, मिसाल के तौर पर इसमें मीटर भी शामिल है, इसमें जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो भी शामिल हैं, इसमें जो करंट ट्रांसफार्मर हैं CTPT को हमने देखा था वो दोनों इसमें शामिल हैं, इसमें वायरिंग भी शामिल हैं, और इसमें जो मेयरिंग जो ऑपरेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को मेयर करते हैं वो सब भी इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ ये पूरा मीटरिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी टेम्परिंग जो है वो सिर्फ मीटर तक महदूद नहीं है बल्कि वो ट्रांसमिशन लाइन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनके साथ भी क्या है, अगर कोई इंटरफेरेंस करेगा तो ये टेम्परिंग में आएगा। ईदर बाय ब्रेकिंग द सील्स, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज मीटर पर ऑफिशियल सील्स लगाती है ना, अगर कोई उन्हें तोड़ दे कि ये क्या है, ये टेम्परिंग है। या अगर डैमेज कर दे, इन इक्विपमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए, और डिस्ट्रक्टिंग द सेम, या उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो इक्विपमेंट है उसको तबाह कर दे, ख़त्म कर दे। और इन एनी मैनर इंटरफेयरिंग, यानी चाहे इंटरफेरेंस किसी भी टेक्निक से हो, यानी जब किसी प्रोविजन में एनी आता है ना तो इसमें जो स्कोप होता है वो वाइड हो जाता है। यानी अगर कोई और टेक्निक आ जाती है, कोई और तरीका जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो नया तरीका भी अपनाता है इंटरफेरेंस के लिए तो फिर वो भी टेम्परिंग में कवर होगा। विद द इलेक्ट्रिक मीटर, यानी सीधा इलेक्ट्रिक मीटर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा किसी और तरीके से, या ट्रांसमिशन के लाइन के साथ या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ, और एंटरिंग विद इट्स ओरिजिनल कंडीशन, यानी जो ओरिजिनल जो मीटर है ना, अगर उनके साथ उसको इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि उनकी जो ओरिजिनल वायरिंग है फॉर एग्जांपल वो अल्टर हो जाए, या जो ओरिजिनल फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाए, तो भी ये क्या होगी, टेम्परिंग होगी, चाहे जो इक्विपमेंट है वो ज़ाहरी तौर पर ना टूटे। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल कंज्यूमर है, वो मीटर के अंदर अगर एक बाईपास वायरिंग लगा देता है
جس کی وجہ سے جو اصل الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے اس کا صرف آدھا جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے. سو میٹر باہر سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو اوریجنل کنڈیشن ہے اور اس کا جو یہ میٹرنگ سسٹم ہے وہ اس نے چینج کر دیا ہے. سو یہ ٹیمپرنگ ہے انڈر سیکشن نمبر 462 او. سو ٹیمپرنگ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمپرنگ کا مطلب صرف الیکٹریسٹی کا جو میٹر ہے اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ الیکٹریسٹی کا جو میٹرنگ سسٹم ہے، اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اس کے ساتھ اگر کسی بھی ان اتھرائزڈ انٹرفیئرنس، اگر کسی قسم کی بھی ان اتھرائزڈ انٹرفیئرنس کی جائے تو یہ ٹیمپرنگ ہوگی. یعنی اگر اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو الیکٹریسٹی کا فلو ہے، میئرمنٹ ہے، یا جو اوریجنل کنڈیشنز ہیں اگر وہ افیکٹ ہو جائے تو. سو اب آگے ہیں ٹیرک. سو جو ٹیرک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ٹیرف مینس دا ریٹس، چارجز ٹرمز and conditions for generations of electric power, transmissions, interconnection, distribution services, and sales of electric power to consumer by a licensee. سو یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیرف جو ہے یہ وہ پورا لیگل فریم ورک ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ الیکٹریسٹی کس ریٹ، کس کنڈیشن اور کس کیٹیگری کے مطابق سپلائی کی جائے گی. یعنی ٹیرف میں صرف پرائس لسٹ شامل نہیں ہے. یعنی یہاں پہ جو منشن ہے نا کہ ریٹس، تو یہ الیکٹریسٹی کی پر یونٹ پرائس کی بات ہو رہی ہے، جیسے ڈومیسٹک پرائس، کمرشل ریٹس یا انڈسٹریل ریٹس یا ایگریکلچرل ریٹس، ٹھیک ہے. اور جو چارجز ہیں، چارجز ٹرمز، یعنی اس میں فکس چارجز ہوتے ہیں کچھ، پھر میٹر رینٹ ہوتا ہے، سروسز چارجز بھی ہوتے ہیں اور کنیکشن چارجز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اینڈ کنڈیشنز فار جنریشنز آف الیکٹرک پاور، بلکہ جو ٹیرف ہے نا اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کو یوز کرنے کے جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی مینشن ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو الیکٹرک پاور ہے وہ کس پرپس کے لیے الیکٹریسٹی، یعنی کس پرپس کے لیے وہ یوز ہوگی، یا کس کیٹیگری میں کنیکشن جو ہے وہ دیا جائے گا، کس لوڈ کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، یا کس کنڈیشن پر سپلائی جو ہے اس کو ملے گی. تو یہ سارا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یہ اس میں آتا ہے ٹیرف میں. اور اس میں جو ٹرانسمیشن سروسز ہیں اس کی چارجز اور جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی یعنی ٹیرف میں آئیں گی. اور انٹر کنیکشن، یعنی اگر دو الیکٹریسٹی سسٹم ہیں یا نیٹ ورک ہیں جو آپس میں اس کو کنیکٹ کرتی ہیں، سو اس کی جو چارجز ہیں اور رولز ہیں وہ بھی ٹیرف کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ فال کرتا ہے. اور یا جو ڈسٹریبیوشن سروسز ہیں، یعنی ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہوتی ہیں جو یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ان کے ریٹس اور کنڈیشنز بھی جو ٹیرف ہیں اس کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اینڈ سیلز آف الیکٹرک پاور ٹو کنزیومر بائی لائسنسی، یعنی کنزیومر کو الیکٹریسٹی کس ریٹ پر کس کیٹیگری میں جو ہے وہ سیل ہوگی اور بیچی جائے گی کنزیومر کو، ٹھیک ہے. بائی لائسنسی، یعنی جو لائسنسی ہے وہ لازمی بات ہے، جو لائسنس الیکٹریسٹی سپلائر ہوتا ہے اس کو لائسنسی کہتے ہیں. سو یہ جو سب لاز ہیں یہ کہتا ہیں کہ ٹیرف صرف الیکٹریسٹی کا ریٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں ریٹس بھی شامل ہیں، اس میں چارجز بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی جس کے مطابق جو لائسنسڈ سپلائر ہوتا ہے وہ الیکٹریسٹی جنریٹ، ٹرانسمیٹ یا ڈسٹریبیوٹ اور کنزیومر کو سپلائی کرتا ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹیرف کی غلط کیٹیگری میں الیکٹریسٹی یوز کرے گا تو وہ بھی اس چیپٹر کے انڈر آفینس بن سکتا ہے. اور پھر یہ ہے ٹرانسمیشن. سو جو ٹرانسمیشن تھا اس کو بھی ہم نے پریویس جو لیکچر تھا اس میں ہم دیکھ چکے ہیں. ٹرانسمیشن مینز دا اونرشپ، آپریشن، مینجمنٹ اور کنٹرول آف ٹرانسمیشن فیسیلیٹیز. ٹرانسمیشن ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کو جو جنریٹنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں نا جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں سے جو ہائی وولٹیج نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے جو گریڈ اسٹیشنز ہیں وہاں تک، یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں تک پہنچانے کا جو پورا آپریشنل سسٹم ہے یہ ٹرانسمیشن میں آتا ہے. اور اس میں جو اونرشپ ہے، اس میں اونرشپ سے مراد جو ٹرانسمیشن فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اس کا جو لیگل اونر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو انٹیٹی لیگلی ٹرانسمیشن لائنز اور گریڈ انفراسٹرکچر کے مالک ہو، یا اس میں جو آپریشنز ہوتے ہیں
ये जैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क को जो रोज़ाना ऑपरेट करते हैं, जैसे वो चेक करते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन रखना है, ग्रिड को ऑपरेट करना है या फॉल्ट्स को मैनेज करना है, तो लाज़मी बात है ये ऑपरेटर्स का काम होता है। तो ऑपरेशन जो है वो भी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, और जो मैनेजमेंट है लाज़मी बात है ये ट्रांसमिशन सिस्टम की जो प्लानिंग है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ये ट्रांसमिशन का वो भी ट्रांसमिशन में आता है, मैनेजमेंट या जो कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ है। यानी अगर कोई एंटिटी जो है वो ओनर ना हो, लेकिन उनके पास उसका कंट्रोल हो, तो वो तब भी क्या होगी, यानी उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर वो किसके पास हो, किसी के पास हो, यानी भले वो ओनर ना भी हो, तो तब भी वो ट्रांसमिशन में फॉल करेगा। और ये जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ हैं, इसको ऑलरेडी हम जो ओके, ये यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है ये ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ मींस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशंस ऑपरेटिंग एट और अबाव द मिनिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो इसको हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ है इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। सो और जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ है इसका मतलब ये है कि जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशंस हैं के लिए जो इस्तेमाल होने वाला पूरा जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ में आता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी शामिल होते हैं, ट्रांसफार्मर या सब स्टेशंस भी उसमें शामिल होते हैं, और इसी किस्म के जो दूसरी ट्रांसमिशंस हैं या उसमें मतलब कोई भी इक्विपमेंट हो, जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हो, वो सब इसमें शामिल है। यानी यहाँ पर ये जो सब क्लॉज आर है ना, इसमें जो लेजिस्लेचर है वो जो नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क का हर एक एसेंशियल पार्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ये जो लास्ट वन है ये वर्क्स की बात करते हैं कि वर्क्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, इसको हम देख चुके हैं सप्लाई लाइंस को। ओके, सो ये कहते हैं कि इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड एनी बिल्डिंग मशीनरी और ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू सप्लाई एनर्जी। सो इसमें जो वर्क हैं कहते हैं कि वर्क में क्या चीज़ शामिल है, यानी इससे मुराद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ज़रूरी जो पूरा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्क में आएगा, जिसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस भी शामिल होंगी, और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग है, मशीनरी है और जो ऑपरेटर्स हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, टू सप्लाई एनर्जी के लिए। सो ये हमने कवर किया है इसका जो डिफिनेशन क्लॉज है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। अब ये जो बाकी के सेक्शंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो चूँकि ये जो प्रोविज़न है 462G ये हमें डिफिनेशन प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट सेक्शंस है वो हमें ये बताता है कि ये ऑफेंसेस कैसे बनते हैं, क्योंकि इस प्रोविज़न में तो हमने सिर्फ इनकी डिफिनेशंस पढ़ ली। अब आगे के जो सेक्शंस हैं उसमें हम ये देखेंगे कि ये ऑफेंस बनता है, फिर उसकी जो अगर ऑफेंस होगा तो ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट होगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी वीडियोज़ की इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।